اللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی سید جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام فخر السادات پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آستانہ عالیہ کھیپڑا والا شریف برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری قمر جلالی صاحب زیدہ شرفہ، میرے بڑے ہی پیارے دوست حضرت مولانا قاری انصر محمود صاحب زیدہ شرفہ اور دیگر انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، حاضرین و سامعین، آج کا یہ 40ویں کے موقع پر جو ہم سب کا جمع ہونا ہے، محترم زین العابدین صاحب، محترم محمد حسیب صاحب، محترم محمد فاروق صاحب کے والد گرامی جناب محترم حاجی محمد اعظم ورک صاحب جو کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ہم سارے یہاں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، وقت بڑا مختصر ہے، میں چند اصلاحی گفتگو آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ ایک دنیا میں آنے کا مقصد ہے، وہ مقصد بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے اچھے اعمال کون کر کے ہماری بارگاہ میں لاتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ گویا کہ جو تجارت بھی کر رہا ہے
اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، وہ کامیابی کے رستے پہ چل رہا ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے مرد وہ ہے جو تجارت بھی کرے اور اللہ کا ذکر بھی کرے۔ ذکر کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نماز، روزہ، دیگر اعمال صالحہ۔ مرد وہ ہے جو تجارت بھی کرے اور اعمال صالحہ بھی کرے، یعنی ذکر و اذکار کر کے زندگی گزارے۔ دنیا میں کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی صرف ایک ہستی کے لیے ہے۔ اس ہستی کا نام ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کے لیے یہ ساری کائنات کو سجایا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اور انہی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پہ مہربانیاں فرما رہا ہے۔ پہلی امتیں جب گناہ کرتی تھیں تو ان کے چہرے تبدیل ہو جاتے تھے، ان کی پیشانیوں پہ گناہ لکھے جاتے تھے، ان کے گھروں کے دروازوں پہ بھی اس کا اظہار ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ حضور کا کرم ہے کہ جتنے بھی ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن آج 15 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ہمارے چہرے چمک رہے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ اے میرے غلاموں، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں رہنا بہتر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے معجزات دیکھتے ہیں، آپ کے فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں، کہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں سورج کو اثر پہ لاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور کہیں کنکریوں سے کلمہ پڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اور کہیں درختوں کو چل کر آپ کی بارگاہ میں آنا دیکھ رہے ہیں۔ حضور دنیا میں آپ کا رہنا بہتر تو نظر آتا ہے، دنیا سے جانا کس لیے بہتر ہے؟ تو سنیں میرے پاک علیہ محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، دنیا سے پردہ فرماؤں گا، کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا بلا ناغہ میری ساری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ میں امت کے اچھے اعمال دیکھوں گا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میں دنیا سے آ گیا ہوں، الحمدللہ آج میری امت نمازیں ادا کر رہی ہے، آج میری امت والدین کا ادب و احترام کر رہی ہے، آج میری امت بڑوں کا احترام کر رہی ہے، چھوٹوں پہ شفقت کر رہی ہے۔ میں تو دنیا سے آ گیا ہوں، اس کے باوجود میری امت میرے دین پہ عمل کر رہی ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں حمد بیان کروں گا اور اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اور دوسری طرف حضور فرماتے ہیں کہ اگر امت کے برے اعمال دیکھوں گا تو ہلاکت کی دعا نہیں مانگوں گا، اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کروں گا میرے مولا ان کی طرف نہ دیکھ، میری طرف دیکھ کے انہیں معاف کر دے، ان کی طرف نہ دیکھ، میری طرف دیکھ کے انہیں معاف کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے چہرے چمک رہے ہیں، اور بندہ جب فوت ہوتا ہے، بڑے سے بڑا گناہگار بھی دنیا سے جائے، بڑے سے بڑا پاپی بھی دنیا سے جاتا ہے، اور اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے امام الانبیاء کی دعا موجود ہے۔ حضور آج بھی دعا فرما رہے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، میری دعا کی طرف دیکھ، میرے استغفار کی طرف دیکھ، ورنہ نبیوں کی یہ شان ہے، نبی گناہگاروں کو پسند نہیں فرماتے، نبی خود بھی پاک ہیں اور نبی پاکوں کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں، آدم علیہ السلام نے بھی یہی ذکر کیا، اے اللہ نیکوکار میرے ہیں، گناہگار تیرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب معراج ہوتی ہے تو ایک امتی نے گناہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ بندہ تیرا ہے، امتی میرا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس بندے کو ہلاک کر دے۔ اسی وقت اللہ پاک نے اسے ہلاک کر دیا۔ دوسرے امتی نے گناہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔
تیسرے امتی نے گناہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے ابراہیم اسی طرح اگر تم امت کی ہلاکت کی دعا کرتے رہے امت تو مر جائے گی۔ اے پیارے ابراہیم آخر میرا بھی ان بندوں کے ساتھ تعلق ہے۔ عرض کیا مولا تیرا تعلق کیسا ہے؟ سنے خدا کا اپنے بندوں کے ساتھ کتنا اعلیٰ تعلق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے ابراہیم بندہ میرا ہو صدقے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کر لے، میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ اور اگر گناہوں کی حالت میں میرے دربار میں آ جائے، پیچھے نیک بچہ چھوڑ کے آئے، نیک بچہ پیچھے چھوڑ کے آئے، نمازیں پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج پڑھتا رہے، عمرے کرتا رہے، اس کو تو اپنی جگہ ثواب ملے گا ضرور، مگر اس کا سارا ثواب اس کے باپ کو بھی جائے گا۔ اور کل قیامت کے دن میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، آخر میرا فضل بھی تو ہے نا، آخر میرا کرم بھی تو ہے نا، آخر میری رحمت بھی تو ہے نا۔ کئیوں کو میں اپنے فضل کے ساتھ بخش دوں گا، کئیوں کو اپنے کرم کے ساتھ بخش دوں گا۔ اے پیارے ابراہیم اتنی جلدی نہ فرمائیں، اتنی جلدی ہلاکت کی دعا نہ کریں۔ آئیں ذرا اپنے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، محسن انسانیت کی بات کرتے ہیں، جس نے بیت اللہ کو کعبہ بنایا ہے اس کی بات کرتے ہیں، جس نبیوں کے صدقے، جس نبی کے صدقے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے گا، اس نبی کی بات کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے جس نبی کی امت اتنی گناہگار ہو وہ نبی آرام سے نہیں سوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح نہیں سوتے جس طرح ہم سوتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، لوگوں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ حضور کا سونا بھی اور سونا ہے، امتی کا سونا اور سونا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے جبریل اللہ کے دربار میں جا کے عرض کرے میری طرف سے میری امت نے جتنے بھی گناہ کرنے ہیں وہ سب میری آنکھوں کے سامنے رکھے جائیں۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے، جو ہو چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جب حضور نے اللہ کے دربار میں عرض کیا مولا ساری امت کے گناہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ میرے سامنے رکھے جائیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے کہنے پر ساری امت کے گناہ حتیم کعبہ کے اندر رکھے۔ اس کے اندر میرے بھی گناہ تھے، آپ کے بھی گناہ تھے، کہیں نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، کہیں والدین کی نافرمانی کا گناہ ہے، کہیں سود کھانے کا گناہ ہے، کہیں رشوت دینے لینے کا گناہ ہے، کہیں شراب پینے کا گناہ ہے، کہیں کسی کا حق مارنے کا گناہ ہے، کہیں کسی پہ ظلم کرنے کا گناہ ہے۔ الغرض یہ لمبی لسٹ ہے، سب کے گناہ امام الانبیاء نے دیکھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک امتی کا گناہ دیکھا ہے، ہلاکت کی دعا کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کس قدر مہربان ہیں، کس قدر شفیق ہیں امت پر کہ ساری امت کے گناہوں کو دیکھا ہے۔ زبان پہ جملہ کیا آیا ہے؟ اے پیارے جبریل یہ میری امت ہے، اتنی گناہگار ہے، سیاکار ہے، اے پیارے جبریل جائیں اللہ کے دربار میں جا کے عرض کریں میری طرف سے اے اللہ میں اپنی امت کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ اس کا طریقہ بتایا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے مصطفیٰ آدھی رات جاگو گے آدھی امت کے گناہوں کو بخش دوں گا، ساری رات جاگو گے تو ساری امت کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں پھر آپ کی خاطر میری خاطر حضور نے آدھی رات عبادت نہیں کی، ساری رات عبادت کی، ساری رات حضور عبادت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، حضور کی دعائیں ہیں آج ہمارے چہرے چمک رہے ہیں۔ حضور نے دعا مانگی تو اس کے باوجود حضور ساری رات روتے ہیں، سوتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے پیارے مصطفیٰ ساری رات نہ جاگا کریں، آدھی رات جاگ لیں یا آدھی سے کچھ کم کر لیں یا زیادہ کر لیں۔ جس مالک نے کہا تھا ساری رات عبادت کرو اسی مالک نے قرآن اتارا ہے محبوب ساری رات نہ جاگا کرو۔ اس کے باوجود بھی
امام الانبیاء ساری ساری رات عبادت کرتے رہے، پھر اللہ پاک نے قرآن اتارا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اے پیارے مصطفیٰ، ذرا معراج کی رات میری بارگاہ میں آ کے دیکھیں نا کہ آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری رحمت کے دریا زیادہ ہیں؟ میری رحمت کے دریا زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو تسلیاں دے رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے آج ہمارے چہرے چمک رہے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر ہم نے قبر میں اترنا ہے، تو قبر میں بھی یہی حالت ہے کہ حضور کے صدقے مہربانیاں ہونی۔ حضور کے صدقے میں جہاں سارے چھوڑ کے آ جائیں گے گھر میں، ماں کا ساتھ چھوٹ جائے گا نا، باپ کا ساتھ چھوٹ جائے گا، بچوں کا ساتھ چھوٹ جائے گا، عزیز و اقارب کا ساتھ چھوٹ جائے گا، وہاں اگر ساتھ کام آئے گا تو امام الانبیاء کا آئے گا۔ حضور علیہ السلام قبر میں تشریف لے آئیں گے، جہاں سب کا ساتھ چھوٹ جائے گا وہاں مصطفیٰ کریم کا ساتھ ادھر بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ اسی لیے گجرات شہر کا ایک شاعر گزرا ہے، محمد بوٹا، اس نے بڑی خوبصورت پتے کی بات کی ہے۔ اس نے کیا خوبصورت کلام لکھا ہے کہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اونا وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترستے سن دید نو دن راتی، اج اونا وی باریاں ماریاں نے۔ میں سنیا پیا دے دیس اندر پینیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے، ایک کوٹھی یہ ملنی ہے رہن خاطر جنوں بوے تے نہ باریاں نے، جنج ہنجیواں دی ٹکی آن ویڑے اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے، چٹی پاک پوشاک کروں چلی جتھے بیٹھ کے عمراں گزاریاں نے، کیتا وعدہ سی میرے نال یاراں اساں خوب نبھانیاں یاریاں نے، پر آیا صدا تے بکل مار ٹر پے، واجہ پیاں نے جدوں ماریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ جہاں سب کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے وہاں حضور علیہ السلام پھر بھی کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ قبر کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے مہربانیاں فرمانی ہے، اور میدان معاشر میں تو سارا معاملہ ہی حضور پر ہوگا۔ میدان معاشر میں تو حضور کی کرم نوازیاں ہوں گی۔ حدیث کی کتب اٹھا کے دیکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اللہ رب العزت نے نبیوں سے وعدہ فرمایا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوتن، ایک دعا کے بارے میں جب مانگو کہ قبول ہو جائے گی۔ ویسے تو نبیوں کی دعا قبول ہی قبول ہے، لیکن اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ قبل از وقت ایک دعا کی قبولیت کا اللہ نے سب نبیوں سے وعدہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ کعبہ میں نے بنایا ہے، اب کعبے کو بسانے والا اپنا محبوب دنیا میں بھیج دے۔ 2500 سال کے بعد دعا کی قبولیت کا اظہار ہوا ہے، ظہور ہوا ہے۔ حضور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد 2500 سال کے بعد دنیا میں رونق افروز ہوئی۔ لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اے نبیوں جب مانگو گے اللہ فوراً قبول فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا سب نبیوں نے دعا مانگ لی ہے، خرچ کر لی ہے، لیکن ابھی تک وہ دعا میں نے، بولیے نا، میں نے دعا، دیکھیں حضور کو آپ سے پیار کتنا ہے، حضور کو آپ سے محبت کتنی ہے۔ حضور جانتے ہیں نا قیامت کے منظر کو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کب مانگو گے؟ میرے کریم نبی فرمانے لگے، تمہیں پتہ نہیں میدان معاشر کا دن، اس کا منظر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں سنو، سورہ سوا نیزے پہ ہوگا، ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا، جسم سے پسینہ نکل رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹہنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کندھوں تک ہوگا، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت اس قدر پریشان ہوگی تو اس وقت میں اللہ کے دربار میں سجدہ کروں گا، اور سجدہ کر کے دعا مانگوں گا،
اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا نا نبیوں سے ایک دعا کے بارے میں، نبیوں نے مانگ لی ہے، میں نے نہیں مانگی، آج میدان معاشر ہے، امت پریشان ہے، آج دعا مانگتا ہوں میری امت کا بیڑا پار فرما دے، میری امت کا بیڑا۔ تو پھر اللہ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ پاک نے دعا تو قبول فرمانی ہی فرمانی ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ نے مہربانیاں فرمانی ہیں۔ اور پھر دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، اور قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پہ بٹھایا جائے گا، سارے نبی سواریوں پہ ہوں گے، حضور فرماتے ہیں آگے آگے بلال ہوں گے، اذان پڑھتے جائیں گے اور میں سواری پہ بیٹھ کے گزرتا جاؤں گا، سارے نبی پیچھے ہوں گے، آگے حضور ہوں گے۔ کیسا منظر ہوگا میدان محشر کا کہ سارے نبی میرے اور آپ کے نبی کی زیارت کر رہے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سارے نبی کر رہے ہوں گے، اور سارے نبیوں کی امتیں بھی زیارت کر رہی ہوں گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ اللہ کے علم میں ہے، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ تو خدا ایسے ہی کر دیتا کہ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیتا اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیتا، لیکن معاملہ ایسا نہیں، اپنے محبوب کو بلائے گا اور اپنے محبوب کو ساری شانیں دکھائے گا سارے نبیوں کی موجودگی کے اندر۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شانیں محبوبی دکھائی جانے والی ہے، حضور کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ حضور فرماتے ہیں میری سواری گزرتی جائے گی، جب بلال کہیں گے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان دیتے ہوئے بلال اس کلمے پہ پہنچیں گے نا تو سارے نبی میری گواہی دیں گے، سارے نبی میرا کلمہ پڑھیں گے اور ان کی امتیں بھی میرا کلمہ پڑھیں گے، میری گواہی دیں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں آگے میں جاؤں گا، آگے ممبر ہوں گے سب نبیوں کے لیے، سارے نبی اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں ایک ممبر خالی ہوگا، صرف ایک ممبر خالی ہوگا، سارے بیٹھ جائیں گے، میں نہیں بیٹھوں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے عرض کروں گا یا رب اجل حسابہم، اے اللہ میری امت کا حساب جلد کیا جائے، میری امت کا حساب جلد کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری آرزو کو قبول فرمائے گا۔ آگے جو لفظ ہے نا جی بڑے ایمان افروز ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے معاملے میں اللہ کیسا فیصلہ فرمانے والا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشِفَاعَتِي، میری امت کے دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ کو اللہ اپنی رحمت سے جنت میں بھیجے گا اور دوسرے گروہ کو میری شفاعت سے جنت میں بھیجے گا، دوسرے گروہ کو میری شفاعت سے جنت میں بھیجے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور قبر کے اندر بھی ہمارے کام آ رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی حضور ہمارے لیے دعائیں ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، اور میدان محشر کے اندر بھی امام الانبیاء کے صدقے میں کرم ہونا ہے۔ پھر تیسری روایت میں یوں بھی ہے کہ ساری امت، تمام نبیوں کی امتیں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، اے پیارے آدم آپ ہمارے باپ ہیں نا، آج مہربانی فرمائیں اللہ سے بات کریں۔ حالانکہ اللہ تو وہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، لیکن اس دن سارے اللہ کی طرف نہیں جائیں گے، سارے نبیوں کی طرف جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے ابا جان ہیں، مہربانی فرمائیں، آپ اللہ سے بات کریں ہماری۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اس کے باوجود فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور طرف جاؤ۔ پھر دوسرے نبی کی بارگاہ میں، پھر تیسرے نبی کی بارگاہ میں، پھر چوتھے نبی کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ 1.25 لاکھ انبیاء، کم و بیش انبیاء، سب کی بارگاہ میں ساری امتیں جائیں گی، حضور مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں، اللہ سے بات ہماری کریں۔ تو سارے نبی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، کسی اور کی طرف جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس
جب ساری امتیں آئیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک بارگاہ رہتی ہے، وہ بارگاہ ہے امام الانبیاء کی، وہ بارگاہ ہے حضور علیہ السلام کی۔ اب حضور کی بارگاہ میں ہم سارے جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، میں گناہگار بھی جاؤں گا، سب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ سارے نبی کہہ رہے تھے اذهبوا الی غیری، اب حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، ہاں ہاں میری طرف آؤ، میں ہی آج سفارش کروں گا، میں ہی تمہیں بخشواؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک، اے پیارے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک فرمائے گا محبوب سلطوتہ، جس کے بارے میں آپ سفارش فرماتے جائیں گے میں ان کو بخشتا جاؤں گا۔ اس لیے محترم حاضرین، اس موقع پر چونکہ وقت مختصر تھا، مجھے جتنا ٹائم کے حوالے سے بتایا گیا تھا میں نے اسی ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام امت کو تعلیم دے کے گئے ہیں اس پہ عمل کر لیں۔ حضور نے ہی ہمیں بچانا ہے اور حضور ہی مہربانی فرمائیں گے۔ آج ہمارے چہرے بھی حضور کی وجہ سے چمک رہے ہیں، قبر کے اندر حضور نے ہی کام آنا ہے، میدان محشر میں حضور نے ہی کام آنا ہے۔ دو جہاں میں مقصود اگر تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ محترم حاجی محمد اعظم صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے جو باپ کے لیے یہ اصالِ ثواب کی محفل سجا کے جو تحفہ بھیجا ہے، اس تحفے کو قبول فرما کے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔